بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ونس اگین تصوف، طریقت، شریعت اور انجینئر محمد علی مرزا کا موقف اس حوالے سے. انجینئر صاحب کا موقف اس حوالے سے کیونکہ دور حاضر میں ریسنٹ ڈیز میں جس شخص نے ہمارے اس تمام عقیدے کی جڑیں ہلا کے رکھیں وہ انجینئر محمد علی مرزا ہے. یہ یوں کہہ لیجئے کہ اگر پچھلی صدی میں مرزا غلام احمد قادیانی نے دین اسلام کے اوپر حملہ کیا اور جو ختم نبوت پہ جو حملہ کیا، اس صدی میں وہ حملہ کسی دوسرے انداز میں انجینئر محمد علی مرزا نے کیا. وہ اس طرح سے کیا کہ میری ذاتی ناقص رائے میں پہلے ہر ویڈیو کی طرح 3 چیزیں کلیئر کر دوں. میں عالم نہیں ہوں، میں عام آدمی ہوں، آپ کی طرح ان کی ویڈیوز کو دیکھتا ہوں اور یہ ان کی ویڈیوز کا رسپانس ہے ایک عام آدمی کی طرف سے. اس لیے میں ان کے اوپر کوئی علمی قدغن نہیں لگاؤں گا، میں ان کے اوپر علمی بحث نہیں کروں گا. میں یہ بتاؤں گا کہ ایک عام آدمی ان کی ویڈیو کو دیکھ کے اپنے پریویس عقیدہ اور جو وہ فرما رہے ہیں اس کے تناظر میں چیزوں کو کیسے دیکھتا ہے. میں ان کے جو وہ دعویٰ کرتے ہیں لاکھوں سٹوڈنٹس، میں ان میں سے نہیں ہوں. ان کے جو سبسکرائبرز لاکھوں ہیں ان میں سے ہوں. جیسے لاکھوں میری طرح اور بھی ہیں جو ان کو پسند نہیں کرتے لیکن سبسکرائب کر رکھا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ بندہ کیا کہتا ہے، اور اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو ویو بھی آ جاتا ہے اس کو. عرصہ پہلے جب کبھی میں ٹی وی انڈسٹری سے وابستہ تھا اور جناب عامر لیاقت حسین صاحب کا طوطی بولتا تھا، ٹی وی انڈسٹری کے بادشاہ سمجھے جاتے تھے. جس چینل پہ بیٹھ جاتے تھے اس کی ریٹنگ اوپر چلی جاتی تھی، باقی چینلز کی ریٹنگ زمین سے آ لگتی تھی. اس دور میں مجھے یاد ہے میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھتا تھا کہ باہر نکل کے کہ آپ عامر لیاقت حسین صاحب کو پسند کرتے یا دیکھتے ہیں. مجھے کوئی بندہ نہیں ملا، شاید کوئی ایک جس نے یہ کہا ہاں بولتا اچھا ہے. باقی سب نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، لیکن ریٹنگ تو ان کے اوپر تھی. سیم از دا کیس with so many people in our country, but انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں بھی یہی صورتحال ہے. میں بے شمار لوگوں سے ملا، پوچھا ان کے بارے میں، کسی نے سوائے 1-2 کے کسی نے کوئی مثبت رائے نہیں دی. سب نے یہی کہا کہ وہ ٹاکسک گفتگو کرتے ہیں، جھوٹ پر مبنی گفتگو کرتے ہیں. تو اب ہمیں اس لیے لگا کہ بہت سارے اتنے لوگ اتنا اچھا کانٹینٹ دین اسلام کے اوپر علماء بنا رہے ہیں، اس سے سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے اور ایک نئی روح پھونک دی ان کی تعلیمات نے. آپ کے سب سے کوئی چھوٹا موٹا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ عالم نہیں ہے یا سچے دل سے یہ دین کی خدمت نہیں کر رہے، سوائے اس ایک شخص کے. باقی سب کو آپ پسند کر سکتے ہیں، ان سے اختلاف کر سکتے ہیں. اس سے قطعی اختلاف کیا جا سکتا ہے، اس کی کسی بات سے متفق ہونا ناممکنات میں سے ہے میرے جیسے شخص کے لیے، ہم جیسے عام لوگوں کے لیے. اس لیے کہ ہم پڑھ لکھ کے اپنے جو پریویس ہمارے آباء و اجداد کے عقائد تھے ہم نے ان کو اپنی پڑھائی لکھائی کی روشنی میں پرکھا. جو چیزیں مناسب لگیں، ٹھیک لگیں، دلیل کے ساتھ ان کو مانتے گئے، اپنے پچھلے عقیدے کو اس کے مطابق تبدیل کر لیا. جو لگا کہ وہ صحیح کہہ رہے تھے اس کو نہیں چینج کیا. انجینئر صاحب نے کیا کیا کہ یہ شوق کے، یہ جو شہرت کی بھوک، پہچان، نام اور اپنی ذات خود پرستی کے جنون میں یہ گھر سے نکل کھڑے ہوئے. انجینئر تو بن گئے، گورنمنٹ جاب مل گئی، اور پھر انہوں نے سوچا کہ اس جاب سے تو شاید میں وہ نام نہ بنا سکوں، مطلب کوئی لائق انجینئر نہیں رہے ہوں گے. تو انہوں نے ایک فرقہ، ایک مکتبہ ہے فکر، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں. خود فرماتے ہیں کہ ان سب کے ساتھ میں نے 4-4 5-5 سال ان سے متاثر رہا. اب فائنلی اسٹیج پہ پہنچا ہوں.
میرا سوال یہ ہے کہ آج سے 5 سال بعد اگر یہ اس سے بھی پھر گئے تو آج جو لوگ ان کو فالو کر کے ان کو سمجھ کے مان رہے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اگر ان کا وہ نیا پیغام جو یہ تبدیل شدہ ہوگا اگر ان تک نہ پہنچ پایا تو وہ تو مارے گئے ان کے چکر میں. اور پھر پوری گفتگو اپنی شہرت، میری ویڈیوز، میرے ویوز، میرے سبسکرائبرز، میرے لاکھوں سٹوڈنٹس، اس طرح کی ساری گفتگو کرتے ہیں. میری فلاں ویڈیو دیکھ لیں، میں نے فلاں پہ ویڈیو ریکارڈ کر دی، یہ گفتگو ہوتی ہے ان کی. دوسری گفتگو ان کی ہوتی ہے چشتی رسول اللہ اور اشرف علی تھانوی رسول اللہ. یہ دونوں جملے ریفرنس اور کانٹیکس سے ہٹ کے یہ بیان کرتے ہیں. تیسرا، میں پھکی دے دوں گا، میں قلہ ٹھوک دوں گا، میں منجی ٹھوک دیتی ہے، میں ان کا بابا ہوں، میں جن ہوں، میں دیو ہوں، پتہ نہیں کیا کیا ہیں. یہ گفتگو، یہ اخلاقیات، یہ ہماری نئی نسل کو سکھا رہے ہیں. آپ سوچ کے دیکھیے گا، ان کے ساری ویڈیوز اکٹھی سامنے کھول کے ونڈو میں رکھیے اور دیکھیے، یہ ہمیشہ اختلافی موضوعات کے اوپر ویڈیوز بناتے ہیں. ایسے موضوعات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کم ملیں گی آپ کو ان کی ویڈیوز، کیونکہ وہ کنٹروورشل ٹاپک نہیں ہے. رفع یدین ہے، اس پہ یہ بات کریں گے کیونکہ اس کے اوپر لوگ چسکا لیتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، تو ویوز بھی آتے ہیں، سبسکرائبرز بھی آتے ہیں. یہ کھیل سارا یہی ہے. یوٹیوب کا جتنا پاپولر کنٹینٹ ہے اس کے اوپر یہ ویڈیو بناتے ہیں. جیسے میرا دل یہ پکارے آ جا، یہ ایک سانگ یوٹیوب پہ ہٹ ہوا کسی خاتون کا، اور پھر ہر یوٹیوبر نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی. اسی طرح یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یوٹیوب کے جو ٹرینڈز ہوتے ہیں ان کو پکڑتے ہیں. ان کے نام نہاد اسٹوڈنٹس یہ الزام لگاتے ہیں، میرے چینل پہ بھی کبھی کبھار کمنٹس کرتے ہیں کہ یہ آپ کی نئی دکان ہے، نئی پھکی بیچیں. نہ میری دکان ہے، نہ میں پھکی بیچتا ہوں، نہ میں کوئی دعوے دار ہوں. اور ناظرین، سینکڑوں کی تعداد میں علماء اکرام ایسے ہیں جو ان کی اس جاہلیت کا اپنے اپنے چینلز پہ، اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ علمی اور واقعی علمی کتابی جواب دے رہے ہیں جو دلیل پر مبنی ہے. وہ گالم گلوچ نہیں کرتے، وہ بدتمیزی نہیں کرتے. ریسنٹلی ایک صحافی ربانی صاحب کی نام تھا، اکرام ربانی، ریسنٹلی ایک صحافی اویس ربانی صاحب نے ان کو تھوڑا آئینہ دکھایا، یہ اس کے اوپر بھڑک اٹھے ہیں. اس پہ علیحدہ بات کریں گے ہم. اور بھی کچھ لوگوں نے ان سے سوالات کیے. یہ علماء سے بھاگتے ہیں جو مستند عالم ہوگا، کیونکہ ان کے پاس اس کے لیے دلیل نہیں ہے، یہ اس سے کبھی مباحثے میں نہیں بیٹھتے. اور جہاں بیٹھتے بھی ہیں وہاں یہ زبردستی وہ جو زور زمائی اور ٹکر مارنے والی گفتگو ہوتی ہے وہ کرتے ہیں، دلیل سے بات نہیں کرتے. تو اس لیے ضرورت پڑی کہ اس